احقاق الحق صفحہ 316 پہ مزید لکھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہدایت کے لیے آئے، ان کے ہاتھ میں بنی اسرائیل کو ہدایت ملی، پھر ان کی زندگی میں ہی مرتد ہو گئے، ایمان پہ سوائے موسیٰ اور ہارون کے کوئی نہ رہا، ایسے ہی محمد کریم بھی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے بہت بڑے تعداد کو ہدایت دے دی، مگر وہ آپ کی وفات کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ التجانی اپنی کتاب ثم اہتدیت صفحہ 156 پہ لکھتا ہے، میں نے بہت مطالعہ کیا، یہاں تک کہ مطمئن ہو گیا کہ شیعہ امامیہ حق پر ہیں، اور میں بھی شیعہ ہو گیا، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا، کیونکہ میرے نزدیک یہ ثابت ہوا ہے سوائے چند صحابہ کے باقی سارے کافر ہو گئے تھے۔ نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب الانوار النعمانیہ صفحہ 2 جلد 2 صفحہ 244 پہ لکھتا ہے، امامیہ اثنا عشریہ کھلے عام حضرت علی کی امامت کا اعلان کرتے ہیں، صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں، ان پہ طعن و تنقید کرتے ہیں، وہ امامت کو جعفر صادق اور ان کی اولاد ائمہ معصومین میں مانتے ہیں۔ اس مؤلف کا کہنا ہے میں بھی اسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں۔ محمد باقر المجلسی اپنی کتاب مرآت العقول جلد 26 صفحہ 213 پہ روایت نقل کرتا ہے، کہتا ہے بے شک کلینی نے روضۃ الکافی میں روایت نمبر 341 کے تحت ابو جعفر سے نقل کیا کہ نبی کی وفات کے بعد سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ توجہ چاہوں گا، اے میری سنی قوم، اے یہ سمجھنے والوں کہ یہ اہل بیت سے تو پیار کرتے ہیں، سنو ان ظالموں کا جملہ، اے اور حق کی تلاش کرنے والے، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے، اپنے کانوں کو ایک لمحے کے لیے میرے حوالے کرنا۔ نقل ہو رہی ہے روایت، سارے لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے۔ میں نے پوچھا، سائل کہتا ہے میں نے پوچھا جعفر صادق سے وہ 3 جو باقی بچے وہ کون تھے؟ یہاں ارتد الناس، لفظ الناس جو سب کو شامل ہے۔ میں نے کہا وہ 3 جو باقی بچے وہ کون تھے؟ کہا مقداد بن اسود بچا، ابو ذر غفاری بچا، سلمان فارسی بچا۔ الناس میں سارے آگے نا، اہل بیت بھی آگے اور صحابہ بھی آگے، تو سب سے پہلے علی کا نام ہونا چاہیے تھا۔ علی کا نام ہوتا، حسن کا ہوتا، حسین کا ہوتا، فاطمہ کا ہوتا، عباس کا ہوتا، اولاد عباس کا ہوتا، عقیل کا ہوتا، اولاد عقیل کا ہوتا۔ ان ظالموں نے صرف محمد کے صحابہ کو گالی نہیں دی، محمد کے اہل بیت کو بھی گالی دی ہے۔ ارتد الناس، سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ مرتضی محمد الحسینی نجفی اپنی کتاب السبع من السلف صفحہ 7 پہ لکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں ڈالا گیا ان صحابہ کے ذریعے جو آپ کے بعد مرتد ہو گئے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ المجلسی نے بحار الانوار جلد 30 صفحہ 399 پہ لکھا، وہ روایات جو ابو بکر اور عمر اور ان طرح کے دوسرے لوگوں کے کفر اور ان پہ لعنت کرنے کو ثواب سمجھتی ہیں، ان سے برات کرنے پر دلائل دیتی ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے تو جلدیں اکٹھی ہو جائیں۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نہ ہم سے سنا تم نے نہ ہم سے کہا تم نے۔ اے عقل مند انسان، اے عقل مند شیعہ جو حق ڈھونڈ رہا ہے، یہ وہ تصویر صحابہ کی جو تمہارے ذاکروں نے پیش کی۔ آؤ ایک تصویر اللہ کا کلام جو محمد کے مبارک دل پہ نازل ہوا وہ پیش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر ایمان لے کر آئے، وہ کفار پہ سخت، اہل ایمان پہ نرم۔ تراہم رکعا سجدا، تم کہتے ہو نعوذ باللہ وہ منافق تھے، مال کی تلاش میں آئے تھے، قرآن کہتا ہے وہ تو سجدے کر کر کے رب کو راضی کرتے تھے، وہ رکوع کر کر کے رب کو راضی کرتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تمہارے ذاکروں نے جھوٹ بولا کہ وہ دنیا کی تلاش میں آئے تھے، قرآن نے سچ کہا یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں آئے تھے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، یہ اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے مال لٹا دیا، عبد الرحمن ابن عوف نے مال بھی لٹا دیا، بیوی بھی چھینی گئی، بچہ بھی چھینا گیا، ایک رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کی حالت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ظالم جھوٹ بولتے ہیں جو ان کو منافق کہتے ہیں۔ میرا رب سچ فرماتا ہے کہ سجدوں کا نشان تو ان کے ماتھوں سے آیا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال تورات میں ہے،
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. آخری بات قرآن کہتا ہے ان صحابہ کی مثال جو کھیتیوں کو دیکھے تو کھلیان والا خوش ہوتا ہے. محمد اپنے صحابہ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے, اور جو صحابہ سے بغض کرتا ہے لیغیظ بہم الکفار, وہ کافر ہے جو محمد کے صحابہ سے نفرت کرے. امام مالک نے اسی آیت کی روشنی میں صحابہ کی تکفیر کرنے والوں کو کافر کہا. اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما, ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما, اہل ایمان کی مدد فرما, یمن میں اہل سنت کی مدد فرما. اے اللہ ان حوثی رافضیوں کو, ان کی تدبیروں کو, ان کی تدمیر بنا کے انہی پہ لوٹا دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله